دہشت گردی میں سزا ہوئی ہے، آپ اس کو جیل سے نکالتے ہیں، آپ اس کو جہاز میں بٹھاتے ہیں، فلائی کر کے آپ لے کے آتے ہیں پنڈی اسلام آباد اور آپ اندر بات کرواتے ہیں. یار عمران خان دہشت گرد ہے، عمران خان دہشت گرد ہے. یہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں ملک پہ حملہ ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. تو کیا تمہاری چھوٹی چھوٹی اور جھوٹی سیاسی انائیں اس ملک کی سلامتی سے اوپر ہیں؟ کیا آپ عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتے؟ وائی ایون تھنک آف ٹیکنگ دس لنک آن دیٹ؟ وائی ناٹ ٹیک ہم آؤٹ؟ واٹ ہیز ہی ڈن؟ اور آپ یہ دیکھیں جو خان صاحب کا جو بیان آیا ہے، جو بیان آیا ہندوستان کے حوالے سے، خان نے کون سی ایسی بات کی ہے تقسیم والی؟ خان نے تو لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے جوڑنے کا، اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں ہے. خان کہتا ہے یہ ملک میرا ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ قربانی دے رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی لیے کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں. ورنہ میرے بھائی یہاں اس ملک میں جہاز منگوانا کون سا اوکھا کام؟ یہاں تو آپ کو پتا ہے جب جہاز آتے ہیں بندے 2 دن پہلے خبر آتی ہے پلیٹلیٹس نیچے گیا، بندہ مرن والا ہے، دوسرے دن کہنے میں جا رہے ہیں جی، اس طرح کر کے جہاز. اگر نواز شریف کے لیے جہاز آ سکتے ہیں تو عمران خان کے لیے تو پورا اسکواڈن آ سکتا ہے اگر وہ چاہتا تو یہ دیٹس ناٹ دیٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ وفاقی حکومت. یار وفاقی حکومت، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، یہ قوم ہماری ہے، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں. ہندوستان جاریت کرے گا تو یہ قوم اس کو جواب دے گی اور تحریک انصاف اس قوم کا حصہ ہے. بس اس سے آگے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس قوم کے ساتھ ہے، ہر اس سپاہی کے ساتھ ہیں جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پاکستان کا جو بریفنگ دی جا رہی تھی وفاقی وزیر اطلاع کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کو، پارلیمنٹیرین کو، تو بس کا حصہ کیوں نہیں؟ آپ کو میں نے ابھی بتایا، اگر آپ اس پہ غور سے توجہ دیتے تو میں نے کہا کہ دیٹ واز irrelevant، اس لیے کہ آپ کو کنسنسس کرنا ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے. بریفنگ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آرٹیکل لکھنا ہے اخبار میں؟ ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان دھمکیاں دے رہا ہے، ہمارے لیڈر نے اس کو جواب دے دیا ہے. ہم کہتے ہیں قوم کو اکٹھا کرو، قوم کو یونائٹ کرو، بریفنگ نہ دو، آل پارٹیز کانفرنس کرو، بٹھاؤ عمران خان کو اس میں. ایک وزیر اطلاعات جو ہے وہ ہمیں کہانیاں سنائے گا وہاں بیٹھ کے، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ساری، ہمیں پتا ہے سارا کچھ. میں خواجہ آصف کی عقل کو ویسے یوزلی ہماری طرف کہنے ہیں تیری عقل نو سلام ہے، مگر وہ ایسا کنٹروورشل آدمی ہے میں اس کی عقل کو بھی سلام نہیں کر سکتا. انہیں کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی یہ والی بات اے پی سی کی، انہیں کہا آپ کے منہ سے کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے. میں نے کہا اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہیں آپ. ہندوستان دھمکی پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے دے رہا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے وہ عمران خان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ان کا وزیر دفاع اور یہ جو عطا تارڑ ہے، اس نے جو بیان دیا کہ جی 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں حملہ ہو سکتا ہے، عمران خان کے کہنے پہ دیا یہ بیان انہوں نے. کیسی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں ان حالات میں بھی. وہ کہتے ہیں نا بندے جب گھبرا جاتے ہیں نا، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پونتر جاتے ہیں، تو پھر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ہاں تھینک یو سر، تھینک یو. گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ وقتاً فوقتاً آن ریگولر بیسس انڈیا پاکستان پہ اپنا موقف جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جیل سے جو پیغام دیا اور جو سٹیٹمنٹ دی ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے، وہ شاید وہ واحد آواز تھی پاکستان کی جس میں ہندوستان کو للکارا گیا، جس میں مودی کا اصل چہرہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں جن کی سٹیٹمنٹ سے ہندوستان کانپ گیا. یہ فارم 47 کی حکومت جو ہے اس نے جو لنگڑی لولی کمزور ضعیف قسم کی جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، ہندوستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب نے اندر سے ایک بیان دیا تو ہندوستان کی حکومت کو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بلاک کرنا پڑا، بین کرنا پڑا. چند ہی منٹوں میں ملینز میں
جو ہے وہ ویوز ہوئے اور پوری دنیا نے جو ہے خان صاحب کے پیغام کو پڑھا، آگے پھیلایا، اور اس سے جو دہشت ہندوستان کی حکومت پہ طاری ہوئی کہ انہوں نے شاید وزیر اعظم پاکستان کا اکاؤنٹ تو بین یا بلاک نہیں کیا، مگر عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس کو ضرور انہوں نے بین اور بلاک کیا، بیکاز جب ایک حقیقی قائد بولتا ہے، جب ایک حقیقی لیڈر رہنما بات کرتا ہے اور اس سچویشن میں بات کرتا ہے جب دشمن جارحیت کے حوالے سے روز طرح طرح کے بیان دے رہا ہو، تو اس وقت پھر دشمن پہ لرزہ بھی طاری ہوتا ہے، دشمن پریشان بھی ہوتا ہے، اور ہندوستان اور ہندوستانیوں کی وہ پریشانی ان کے ایکشن سے جو خان صاحب کے اس بیان کے بعد لیے گئے وہ بڑی واضح ہے۔ چند چیزیں ہیں جو میں پوائنٹرز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، پھر میں کچھ چیزوں پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ بھارتی جو دھمکیاں آ رہی ہیں اس کی صورتحال کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ نازک ہے۔ آپ کی اپنی حکومت کے وزراء ہر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں کہ اٹیک از امیمنٹ، اب حملہ ہونے والا ہے، اب 24 گھنٹے میں کچھ ہو جائے گا، اب 48 گھنٹے میں کچھ ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں ملک کو بااعتماد اور فعال قسم کی قیادت کی ضرورت ہے، مگر حکومت کیونکہ ایک غافل نکمے سیاسی ٹولے کے ہاتھ میں ہے، تو ان سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک ایسا شخص جو قوم کو متحد کر سکتا ہے، ایک ایسا شخص جو قوم میں ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے، ایسا شخص جس کی اس قوم میں پذیرائی اور ایکسیپٹنس از مور دین 90%، اگر آپ اس شخص کو ان جنگی حالات میں جو آپ نے خود عوام کے سامنے رکھے ہیں، جس میں کبھی آپ 48 اور کبھی آپ 24 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، اس قائد کو جیل میں رکھنا یہ ایک قومی نقصان ہے، اور آپ جو 47 کا ٹولہ ہے، آپ اس قومی نقصان کے مجرم ہیں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ موجودہ حکومت کا جو ایکشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر بعض اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ 1.5 دن کا ویکیوم رہا۔ مودی حکومت اور RSS کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک خطرہ بن چکی ہے، اور اس کو اگر اس کا سامنا کرنا ہے تو پوری دنیا کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ RSS کی آئیڈیالوجی اور ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس خطے کے امن کو کہاں پہنچائے گی، اور پھر اگر اس خطے میں امن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے دنیا کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ PTI بھارت کے جنگی عزائم کی شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد کہہ چکے ہیں کہ ہم